میرا قرآن ہے میرا منصور، میرا قرآن ہے میرا منصور، میرا قرآن ہے میرا منصور۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب پارہ نمبر 8 کا خلاصہ لے کر آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، ان کی خوشنما باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اور اپنی خوشنما باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اس کی کتاب کو تھامے رہو، اس میں حق ہے، مکمل سچائی اور انصاف ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دنیا والوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، تمہارے پاس یقین کی روشنی ہے۔ جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے انہیں اطمینان سے کھاؤ اور انہیں حرام مت سمجھو، گناہ مت کماؤ، کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے انہیں مت کھاؤ۔ شیطانوں کی باتیں مت سنو، وہ تمہیں شرک میں ڈھکیل دیں گے۔ تم زندگی کی حقیقت سے ناآشنا تھے، اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دے کر زندگی عطا کر دی۔ اب تم لوگوں کے درمیان روشنی کے ساتھ چل رہے ہو، جبکہ دوسرے لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے بے شمار باغات اگائے ہیں، تم ان کے پھل کھاؤ اور کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، انہیں اطمینان سے کھاؤ، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ان تمام چیزوں کو حلال سمجھو جنہیں اللہ نے حلال کہا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں، تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ بے شرمی کھلی ہو یا چھپی اس کے قریب نہ جاؤ، جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یتیموں کے مال کی بہتر دیکھ ریکھ کرو، اسے بری نظر سے مت دیکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب بات کہو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو، اس کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چلو، ورنہ اللہ کے راستے سے دور ہو کر بھٹکتے رہو گے۔ یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کرو گے تو اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب برکت والی کتاب ہے، اس میں روشن دلیل ہے، ہدایت اور رحمت ہے، اس پر عمل کرو، تقوی کی روش اختیار کرو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے پاس نیکی لے کر جائے گا اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر جائے گا اسے برائی ہی کا بدلہ ملے گا۔ طے کر لو کہ تمہیں سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے جو بالکل ٹھیک دین ہے۔ ابراہیم نے جس طرح اپنے رب کی طرف یکسو تھے، اسی طرح یکسو ہو جانا ہے۔ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اور خدا کی خالص بندگی میں تم سب سے پیش رہو۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تمہارے دل میں اس سے کوئی الجھن نہ رہے، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو اور خود یاد دہانی حاصل کرو، اسی کی پیروی کرو، رب کو چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست نہ بناؤ، اور رب کی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں کی رہنمائی قبول نہ کرو۔ آخرت کی تیاری کرو، اس دن سب کے اعمال بالکل ٹھیک وزن کیے جائیں گے، جن کے اعمال میں وزن ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، سو تم وزنی اعمال کا اہتمام کرو۔ اللہ نے تم کو زمین میں اختیارات کے ساتھ خصوصی طور پر بسایا ہے، تمہیں جینے کا سامان دیا، فرشتوں کے ذریعے تمہاری تکریم کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، ابلیس کی مثال تمہارے سامنے رہے، تکبر سے دل کو پاک رکھو، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکانے کا تہیہ کر رکھا ہے، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ اس نے طے کیا ہے کہ تم سے رب کی ناشکری کرائے گا، رب کی ناشکری تباہی کا راستہ ہے، ناشکری سے بچو اور شکر گزاری کے راستے تلاش کرو۔ بہکانے والے ہمیشہ خیر خواہی کے بھیس میں آتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں اور خصمیں کھاتے ہیں، تم بہکانے والوں سے کبھی دھوکہ مت کھاؤ۔ ابلیس نے کس طرح آدم اور حوا کو بہکایا، اس سے سبق حاصل کرو۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے، آدم اور حوا کی طرح فوراً توبہ کرو، ابلیس کی طرح غلطی پر ڈھٹائی کا راستہ مت اختیار کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، نہ شر سے سمجھوتا کرو اور نہ دنیا کو ابدی سمجھو۔ اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا کی ہے، اور یہ تمہارا امتیاز ہے کہ تم بے لباسی مت اختیار کرو۔ یاد رکھو، تقوی بہترین لباس ہے، اس سے شخصیت بے عیب اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اس لباس کو ہمیشہ ساتھ رکھو۔ شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے تم انہیں نہیں دیکھتے، اس لیے ان سے حد درجہ ہوشیار رہو۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تمہارا ایمان شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔
یاد رکھو اللہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا اور انصاف کا حکم دیتا ہے. جہاں بھی بے حیائی اور بے انصافی نظر آئے سمجھ جاؤ کہ یہاں شیطان کی کوئی چال ہے. ہر طرح کی بے حیائی اور ناانصافی سے دور رہو. ہر عبادت میں اپنا رخ صحیح رکھو اور خالص اللہ کی بندگی کرو. ہر عبادت کے موقع پر لباس جو تمہاری زینت ہے اس سے آراستہ رہو. پاکیزہ روزی کھاؤ اور اسراف نہ کرو. پاکیزہ رزق اور لباس اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے خود کو محروم نہ کرو اور نہ انہیں حرام ٹھہراؤ. بے شرمی کھلی ہو یا چھپی وہ حرام ہے. گناہ اور ناحق زیادتی حرام ہے. اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے اور بے جانے بوجھے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا حرام ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا پیر یا رہنما ہو اس کے کہنے پر غلط راستہ اختیار مت کرو. قیامت کے دن یہ سب ہاتھ اٹھا لیں گے اور ایمان والوں کو ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے رہو. اللہ نے رسول کے ساتھ حق بھیج کر سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اس نعمت کی قدر کرو. دین کو کھیل اور تفریح مت بناؤ. آخرت کے دن کو فراموش مت کرو. کسی شفاعت یا سفارش کے بھروسے نہ رہو. زیادہ سے زیادہ عمل کی فکر کرو. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. اللہ نے جو حدیں متعین کی ہیں ان کی پابندی کرو. ان سے آگے مت بڑھو. زمین میں اصلاح کا کام کرو. فساد برپا نہ کرو. اللہ کو پکارو اسی سے ڈرتے ہوئے اور اسی سے امید لگا کر اچھی سے اچھی اور صاف ستھری زندگی اختیار کرو. اچھی زمین کی طرح بنو جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور خوب پھل پھول لاتی ہے. شکر گزار بنو اور اللہ کی کتاب سے اپنی زندگی کو ثمربار بناؤ. تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی. تم بھی توحید کی دعوت کے علمبردار بنو. نبیوں کی ردات سے سبق حاصل کرو. وہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ رب کا پیغام پہنچاتے ہیں. اپنی قوم کی خیر خواہی میں بے قرار رہتے ہیں. ان کی مخالفتوں پر صبر کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. نبیوں کے راستے پر چلنے کا عزم کرو. ناظرین 8ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے. پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، TCS، ریڈ بائٹس اور فلپ کارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے. ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے. ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم. نئی بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے. اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک، نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ.